حجاج نے جب سراندیپ کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سنی اسی وقت سے بے چین ہو گیا۔ اسے ہندوؤں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بلا وجہ انہیں قید کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد دربار خلافت سے حملہ کرنے کی اجازت آ جائے اور وہ مظلوم مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے فوراً مہم روانہ کر دے۔ تمام مسلمانوں کو بھی بڑی فکر اور رنج تھا۔ چونکہ جمعے کے روز حجاج نے یہ تمام واقعات مسلمانوں کو سنا دیے تھے، اس لیے بصرہ میں گھر گھر مسلمان قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہر شخص کو جوش اور غصہ آ رہا تھا، ہر ایک ان کا انتقام لینے کے لیے جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ بچوں تک میں جوش و غضب کی لہر دوڑ گئی تھی، اور جب کبھی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو یہی ذکر کرتے تھے، اور یہ ذکر کرتے کرتے غضبناک ہو کر اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوں۔ عورتوں میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، سب سے زیادہ انہیں ہی غم و فکر تھی۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر کر ان کا ذکر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نامعلوم وہ کس حال میں ہیں، دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کا ہر فرد پریشان اور مضطرب تھا اور خلیفہ کے فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔ اکثر لوگ دوپہر کے وقت اس راستے پر چلے آتے تھے جو دمشق کو جاتا تھا، اور دن ڈھلنے تک قاصد کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور آفتاب غروب ہونے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے آ جاتے۔ خود حجاج کو بھی سخت انتظار تھا۔ عورتیں مردوں سے اور بچے عورتوں سے روزانہ قاصد کے متعلق دریافت کر لیتے تھے۔ سچ پوچھو تو بصرہ والے اس قدر بے قرار ہو رہے تھے کہ ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا وغیرہ سب کچھ جاتا رہا تھا۔ ہر شخص پانچوں وقت نماز پڑھ کر ان مسلمانوں کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک روز ایک سانڈنی سوار دمشق سے آتا ہوا نظر آیا۔ جو لوگ قاصد کو دیکھنے کے لیے آج بھی گئے تھے اسے وہ دور ہی سے دیکھ کر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، لو مبارک ہو، قاصد آ رہا ہے۔ سب بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو سانڈنی سوار نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جب وہ ان کے برابر کھڑا ہوا تب ایک مسلمان نے دریافت کیا، کیا تم دمشق سے آ رہے ہو؟ تو سانڈنی سوار نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہی مسلمان، کیا خلیفہ کا فرمان لائے ہو؟ سوار نے کہا، ہاں۔ سب یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کئی آدمیوں نے دریافت کیا، کچھ معلوم ہے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا ہے؟ سوار نے کہا، مہم بھیجنے کی اجازت دے دی۔ سب نے خوش ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ سب چلے اور بصرہ میں داخل ہوئے۔ فوراً ہی تمام شہر میں قاصد کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ ہر شخص مسجد کی طرف دوڑنے لگا، مرد تو مرد، بچے بھی بھاگ بھاگ کر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد آدمیوں سے بھر گئی۔ حجاج پہلے ہی آ چکا تھا اور قاصد سے فرمان لے کر پڑھ چکا تھا۔ اب وہ ممبر پر آیا اور اس نے با آواز بلند کہا، مسلمانوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم سب ہی مظلوم انسانوں مسلمانوں کے لیے اس طرح سے تڑپ رہے تھے جس قدر میں بے قرار تھا۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور سارے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھ پڑھ کر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں سے کیا خطا ہو گئی ہے جو چند مسلمانوں کو مبتلا مصیبت کر کے اللہ نے سارے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے بھول جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں اور روزے بیکار نہیں جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم مسلمانوں کو آزاد کرا لیں گے۔ جس طرح سے آپ اور میں بے قرار ہو رہے ہیں اس سے زیادہ خلیفۃ المسلمین بے قرار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ان کا فرمان سناتا ہوں۔ فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولید بن عبد الملک بجانب حجاج بن یوسف واسرائے بلاد دمشق مشرق۔ بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ تمہارا عریضہ پہنچا۔ سرندیپ کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سن کر اس قدر اضطراب ہوا کہ بھوک اور نیند سب اڑ گئی ہے۔ ایک مسلمان کا بال بیکا ہونے سے یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مسلمان اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کو مصیبت میں مبتلا دیکھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، پھر ایک بھائی کو دوسرا بھائی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ سکے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم فوراً سندھ پر لشکر کشی کر دو اور جس شیر دل بہادر افسر کو مناسب سمجھو اس مہم پر مامور کر دو، لیکن سندھ بہت دور دراز فاصلے پر ہے۔ معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نامعمولی لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جائے، بلکہ تجربے کار اور پرجوش مجاہدوں کو بھیجا جائے، اور ان کو ہدایت کر دی جائے کہ اول وہ صلہ و آشتی سے کام لیں، مگر اگر مغرور و متکبر راجہ نہ مانے تو جنگ کریں، اور اس وقت تک لڑیں جب تک کہ یا تو تمام مجاہدین شہید ہو جائیں یا راجہ کو نہ مار ڈالیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کسی مندر یا عبادت گاہ کو نہ گرائیں، کسی عورت، کسی بچے، کسی بڈھے، کسی بیمار کو نہ ستائیں، نہ کھیتی کو پامال کریں، نہ جلائیں، آبادی کو آگ نہ لگائیں، غنیم کے فریب میں نہ آئیں، نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہیں۔ مسلمان جس قدر اللہ کو یاد کریں گے اللہ ان پر اسی قدر لطف و کرم کرے گا۔ اگرچہ میں اور دمشق کے رہنے والے مجاہدوں سے دور ہوں مگر ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ آج سے حکم دے دیا گیا ہے کہ ہر مسجد میں مسلمانوں کی عافیت اور مجاہدوں کی فتح یابی کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ فقط اور تمام مسلمانوں سے سلام علیکم، ولید بن عبد الملک۔
اس فرمان کو سن کر تمام مسلمان بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے جوش و مسرت سے مسرور ہو کر نعرے لگائے اور ولید زندہ باد، خلیفۃ المسلمین زندہ باد، امیر المومنین کی عمر دراز ہو۔ ان نعروں سے نہ صرف مسجد بلکہ تمام فضا گونج گئی۔ جب نعروں کی گونج کم ہوئی تو حجاج نے کہا، چونکہ اس وقت تمام اہل رائے موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں اس افسر کا انتخاب کر لیا جائے جس کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کی جائے گی۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی اس کا انتخاب کریں۔ حجاج، مجھے خوف ہے کہ جس کا نام میں پیش کروں گا تم شاید اسے منظور نہ کرو۔ پھر سب نے کہا، ہم کبھی اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج نے کہا، اچھا تو سنو، میں اس مہم پر اسے بھیجنا چاہتا ہوں جو ابھی بچہ ہی ہے، جس کی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شیر سے زیادہ بہادر ہے، مخلص مسلمان ہے، پرجوش مجاہد ہے، اور جس نے فارس میں کارہائے نمایاں انجام دے کر کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔ غالباً تم سمجھ ہی گئے ہوگے، اور اگر ابھی نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے جس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ سب نے کہا، نہایت مناسب ہے، محمد بن قاسم جیسا ہی شیر دل اس مہم پر جانے کے قابل ہے۔ حجاج نے کہا، مجھے اس کا نام لینے میں اس وجہ سے مشکل آ رہی تھی کہ تم یہ نہ کہو کہ اپنے قرابت دار کو، چچا زاد بھائی کو بڑے بڑے لوگوں پر فضیلت دے دی۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انتخاب نامناسب ہو تو کسی اور کو منتخب کر لو۔ پھر سب نے کہا کہ نہیں، یہ انتخاب نہایت موزوں اور مناسب ہے، ہم سب محمد بن قاسم کے شجاعانہ کارناموں سے خوب واقف ہیں۔ حجاج نے کہا، اتفاق سے اس وقت محمد بن قاسم یہاں آیا ہوا ہے اور اس نے ہی مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ اسے اس مہم پر جانے کی اجازت دی جائے، مگر وہ افسر بن کر نہیں بلکہ خادم بن کر جانا چاہتا ہے، اور محض حصول ثواب کی غرض سے۔ ایک شخص نے کہا، وہ بے نفس نوجوان ہے، خادم بنا کر نہیں، اسے مخدوم بنا کر ہی اسے بھیجنا چاہیے۔ اب حجاج نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز برادروں اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو۔ ایک نوجوان اٹھا اور حجاج کے پاس ممبر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ بالکل بے ریش اور بروت کا ایک لڑکا تھا، نہایت خوبصورت اور چوڑا چکلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی سے اقبال مندی اور بڑی بڑی آنکھوں سے فراست ٹپکتی تھی۔ اس نے ممبر پر آتے ہی سلام کیا اور کہا، میرے بزرگوں اور دوستوں، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ سندھ کے مغرور و متکبر راجہ نے سرندیب سے آنے والے مسلمانوں کو بلا قصور گرفتار کرایا ہے، میرے دل کا چین اڑ گیا ہے۔ قسم لے لیجئے جو میں نے اس وقت سے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو۔ کیسے روٹی کھانا اور کیسے آرام کرنا جبکہ میرے بھائی اور بزرگ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا کہ مجھے عوام الناس کے زمرے میں سندھ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں شیطان سیرت ہندو راجہ سے جنگ کر کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں، مگر مجھ ناقابل کا انتخاب افسر ہی کے لیے کر لیا گیا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں سردار بننے کے قابل نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، مگر جب کہ آپ نے مجھے افسری کی عزت دے چکے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی جان تک اس مہم میں دینے سے دریغ نہ کروں۔ میری استدعا ہے کہ آپ سب اصحاب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کمزور اور نا تجربے کار انسان کو اپنی قدرت کا قملہ سے فتح عطا فرمائے۔ سب نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی، بچے سجدوں میں گر گئے اور انہوں نے رو رو کر کہا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے اللہ، محمد بن قاسم کو فتح عطا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور جو مسلمان قید ہیں انہیں رہائی دلانا۔ اب حجاج نے کہا، میں اس قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں جو راجہ داہر کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اگر اس نے مسلمانوں کو رہا کر دیا تو نہایت ہی مناسب ہے، ورنہ انکار کی صورت میں فوراً مہم روانہ کر دی جائے گی۔ آپ تمام اصحاب سے استدعا کی جاتی ہے کہ ہر شخص ہر نماز کے بعد مسلمانوں کی رہائی اور فتح یابی کے لیے دعا کرے۔ اس لیے اب کسی کو اور کچھ نہ کہنا تھا، اس لیے حجاج اور محمد بن قاسم دونوں ممبر سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اٹھ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگے۔ جب سے سندھ پر لشکر کشی کی اجازت دربار خلافت سے آ گئی تھی، اس وقت سے مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ کسی مسلمان کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ راجہ داہر مسلمانوں کو رہا کرے گا۔ لیکن مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ پہلے تمام حجت کر لیتے ہیں، چنانچہ حجت کرو تمام کرنے کے لیے ہی حجاج نے قاصد کو بھیجا تھا، اور اب تمام مسلمان اس قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر انتظار کی حد ہوتی ہے، آخر اس انتظار کی حد بھی ختم ہو گئی اور ہارون واپس آ گیا۔ اس نے تمام روادات حجاج کو سنا۔ حجاج کو پہلے ہی یہی توقع تھی۔ دوسرے روز تمام مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ داہر نے صلح کی درخواست مسترد کر دی۔ اب زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں، منجقیں درست کی جانے لگیں جن کے ذریعے سے قلعوں پر سنگباری کی جاتی تھی۔ بعض منجقیں تو اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ 500 آدمی کھینچتے تھے، اور جب وہ کام دیتی تھیں ان میں ایک منجق بہت نہایت بڑی تھی، اس کا نام عروسک تھا۔ یہ منجق خاص امیر المومنین کی تھی۔ چونکہ تمام مسلمانوں کو جوش آ گیا تھا، اس لیے ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس مہم پر ضرور بھیجا جائے، مگر حجاج نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف 6000 مجاہدین جائیں گے۔ یہ اتنی تھوڑی تعداد مقرر ہوئی کہ ہر ایک شخص کو اندیشہ ہو گیا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس مہم کا چرچا تمام ملک اور سارے عراق میں پھیل گیا، اور ہر طرف سے مجاہدوں کے گروہ بصرہ میں آنے لگے۔ اب یہ وقت پیش آ گئی
اب یہ دقت پیش آ گئی کہ جو لوگ دور سے آئے تھے ان کو مایوس کر کے واپس بھیجنا ان کی انتہائی دل شکنی تھی، چنانچہ ملک اور شام سے جس قدر مجاہدین آئے تھے وہ سب کے سب لے لیے گئے اور باقی عراق سے آنے والے کو لے لیا گیا۔ اس طرح سے 6000 کی تعداد پوری ہو گئی اور مصر کا ایک شخص بھی نہ لیا جا سکا۔ جو لوگ عرصے سے تیاریاں کر رہے تھے وقت پر مایوس ہو جانے سے ان کو بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ حجاج کی مجبوری کو خوب جانتے تھے، یہی وجہ تھی وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ لشکر میں شامل کر لیے گئے ہیں ان میں سے کوئی انکار کر دے، مگر تمام لشکر میں سے ایک بھی ایسا شخص نہ نکلا، اگرچہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ سندھ پر لشکر جا رہا ہے جہاں لا تعداد ہندو تھے، بے شمار لشکر تھے۔ زندہ بچانے کی توقع نہ تھی، مگر ذوق شہادت ان کو سفر کی تکلیفیں سہنے اور موت کے منہ میں جانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ یہ لوگ تنخواہ دار نہ تھے، نہ انہیں مال غنیمت چاہیے تھا، صرف جوش جہاد تھا، خدا کی خوشنودی اور ذوق شہادت انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا۔ حجاج نے اس لشکر کے لیے تمام ضروریات فراہم کر دی تھیں، یہاں تک کہ سوئی اور دھاگے تک کا انتظام کر دیا تھا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تب اس نے اعلان کر دیا کہ جمعے کی نماز پڑھ کر لشکر روانہ ہوگا۔ یہ اعلان چہارشنبہ کے روز کیا گیا، صرف ایک دن درمیان میں تھا، مگر یہ ایک دن ہی مجاہدین کے لیے شاک ہو رہا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے کوچ کر دیا جائے، اور اگر کسی طرح سے زمین کی تنابیں کھنچ جائیں تو وہ ایک دو ہی روز میں ملک ہند کے غربی حصے پر جا کر جنگ شروع کر دیں، یا تو وہ شہید ہو جائیں یا تمام ہندوؤں کو قتل کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کو چھڑا لیں۔ اور جو لوگ اس مہم پر نہ جا رہے تھے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہے تھے، ہر شخص سے بار بار پوچھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور اگر کوئی جھوٹوں بھی کسی چیز کی فرمائش کر دیتا تھا تو فوراً مہیا کر دی جاتی تھی۔ آخر جمعے کا دن بھی آ ہی گیا۔ آج صبح سویرے ہی سے لوگ غسل کر کے کپڑے پہن کر جامع مسجد میں پہنچ گئے تھے، سارے مجاہدین بھی آ گئے تھے، محمد بن قاسم بھی آ گیا۔ جب نماز پڑھی جا چکی تو حجاج ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں اپنے بھائی مجاہدوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب کے سب آگے بڑھائیں۔ چنانچہ مجاہدین ممبر کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ حجاج نے کہا، میں کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا اور نہ تقریر کی ضرورت سمجھتا ہوں، صرف چند ہدایت دینا مقصود ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ جو جنگ میں شہید ہو جاتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید مرتے نہیں، ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور پروردگار ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہید ہونے والے مرتے نہیں مگر ان کے خاکی جسم فنا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جہاد میں شریک ہونے والے خواہ شہید ہو جائیں یا فتح یاب ہو کر لوٹ آئیں، دونوں صورتوں میں جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی اس سے زیادہ اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جس میں مرد برہنہ اور عورتیں نیم برہنہ رہتی ہیں، تمہیں عورتوں کی طرف مطلق توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص عورتوں کے دام فریب میں آ گیا وہ دین و دنیا دونوں کھو بیٹھا۔ ہندوستان میں لوگ پتھروں کی مورتوں اور سونے کے بتوں کو پوجتے ہیں، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ اس کی پرستش کرتے ہیں، اور تم ان سے دور ہی رہنا، کہیں ان کی ہم نشینی تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا اور نفس امارہ کو مارنے کے لیے روزے رکھنا، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں کسی بات پر اختلاف رائے ہو تو جس طرف کثرت ہو اس پر عمل کرنا، کسی گھر میں آگ نہ لگانا، کسی محبت کو نہ گرانا، کھیتی کو پامال نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کو قتل نہ کرنا، نہ انہیں ستانا بلکہ ان کی مدد کرنا، ہر شخص کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آنا، امان مانگنے والوں کو امان دینا۔ میں یہ باتیں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ وہ ہدایت ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مجاہدین کو کیا کرتے تھے۔ بس مجھ کو اسی قدر تم سے کہنا تھا، اب تم جاؤ اور سوار ہو کر کھڑے ہو تاکہ تم کو الوداع کہنے کے لیے پھر میں آؤں۔